فلاح و کامیابی۔ اللہ کے گھر میں آ جانا، اس کے دربار میں حاضر ہونا بہت بڑی کامیابی ہے۔ بندہ کسی دنیا دار، کسی عہدے دار کے پاس پہنچ جائے، اس تک رسائی ہو جائے، اس تک سیلفی بن جائے تو وہ پھولے نہیں سماتا، دنیا کو دکھاتا ہے کہ دیکھو میرا اسٹیٹس یہ ہے، میں یہاں تک پہنچ گیا ہوں، میرا یہ لیول ہے، اور کیا بنتا ہے۔ لیکن جو اللہ کے گھر میں آ گیا، کبھی سوچا ہے کہ یہ سب سے عظیم در ہے؟ تو بندہ رب کے بارگاہ میں جب حاضر ہو تو کیا کرے؟ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا مبارک طریقہ کہ تحیت المسجد، 2 نفل شکرانے کے ادا کرنے چاہیے، حق ادا کرو، کم از کم 24 گھنٹوں میں ایک بار تو کر لینا چاہیے۔ جب نوافل پہلے ان ہوتے ہی 2 نفل پڑھیں، ٹائم ہو، وقت ہو تو تحیت المسجد کے پڑھیں، شکرانے کے، یا اللہ تو نے اپنے دربار میں، اپنے گھر میں ہمیں بلا دیا، اس سے بڑی اور نعمت، رحمت، کامیابی، فلاح کیا چاہیے۔ پھر اس کا فائدہ یہ ہوتا ہے کہ جو انوار التجلیات، فیوز و برکات وہاں ہوتی ہیں، اللہ تعالیٰ جل مجدہ ہمارے دامن میں ان کو فرما دیتا ہے، اور اس کا فائض بھی ہمیں ملتا ہے، جس کی تاثیر قلبی طور پر، روحانی طور پر، جسمانی طور پر، ظاہری اور باطنی طور پر ہمیں میسر ہوتی ہے۔ جب تک ہم توجہ نہیں کریں گے ان باتوں، ان امور پر، تب تک ہم کورے کے کورے رہ جائیں۔ تو اس چیز کا ہمیں خیال رکھنا چاہیے۔ کامیابی بہت بڑی چیز ہے۔ اب اللہ تعالیٰ جل مجدہ نے یہ ہمیں نعمت عطا فرمائی، برکت عطا فرمائی، تو اس سے یہ بھی بڑی کامیابی ہے کہ پھر کچھ سیکھنے سکھانے کو بھی ہمیں قرآن و سنت کی روشنی میں، اکابرین کی سیرت سے ہمیں یہ ملتا ہے۔ ابتدائی اسلام سے آج تک ہر صدی کے آخر میں بڑے بڑے فتنے ظاہر ہوتے چلے آ رہے ہیں۔ ہر صدی، تاریخ اٹھائیں، تاریخ پڑھیں، آپ کو پتہ چلے ہر صدی کے اینڈ پر جن پر قابو پانا اللہ تعالیٰ جل مجدہ وحدہ لا شریک کی عطا سے ہوتا ہے، اس کے فضل و کرم سے ہوتا ہے۔ اب ان کو کنٹرول کرنے کے لیے، کور کرنے کے لیے اللہ تعالیٰ جل مجدہ نے غیر معمولی صلاحیتوں کے حامل اپنے بندوں کو معمور فرما دیتا ہے۔ ہر صدی میں جو دین اسلام کی تعلیمات کو نئے سرے سے عوام کے ذہنوں کے مطابق ڈیلیور کرتے ہیں۔ تاریخ پڑھیں، جس ذہن کے، جس طرح کے لوگ ہوتے ہیں، اس طریقے سے پھر اللہ تعالیٰ جل مجدہ کے ایسے بندے ہوتے ہیں جو پھر اس کے مطابق ان کے ذہنوں میں قرآن و سنت کی تعلیم کو اجاگر کرتے ہیں۔ نئے سرے سے مسلمانوں کے جذبات، عقائد، عبادات تر و تازہ ہو جاتی ہیں۔ صدی کے آخر میں تشریف لا کر اسلام کو باطل کی آمیزش سے انسانیت کو اس طرح نکالتے ہیں، اس طریقے سے پاک کرتے ہیں کہ مخصوص صفات کی حامل شخصیات اللہ تعالیٰ جل مجدہ کی عطا سے، اس کی توفیق سے، اس کے کرم سے وہ لوگوں کو دین اسلام کے اوپر مضبوط کر دیتے ہیں۔ ایسے شخص کو شریعت میں، اسلام میں مجدد کہا جاتا ہے۔ کیا کہا جاتا ہے؟ مجدد۔ حدیث مبارکہ میں آپ کو سناتا ہوں، سنن ابو داؤد شریف کی حدیث مبارکہ ہے، 4291 نمبر۔ نبی کریم صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا، ان اللہ یبعث لهذه الامہ علی رأس کل مئۃ سنۃ من یجدد لها دینها۔ فرمایا اللہ تعالیٰ جل مجدہ ہر 100 سال کے شروع میں یا آخر میں، یعنی ایک سال ختم ہو رہا ہے، ایک صدی، اگلی صدی شروع ہو، پچھلی صدی کے آخر اور اگلی کے شروع میں، فرمایا نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے کہ اللہ تعالیٰ جل مجدہ امت کے اندر ایک ایسا آدمی پیدا فرما دیتا ہے جو اس کے دین کو از سر نو قائم اور مضبوط کرتا ہے۔ من یجدد لها دینہا، اس کے دین کو نئے سرے سے، نئی تعمیر، نئی ایک ولولہ انگیز فکر پیدا کر دیتا ہے جو اس کے اندر پر چلتے ہیں۔ تو اس حدیث پاک میں دی گئی کچھ خبری کے مطابق اللہ تعالیٰ جل مجدہ نے ہر صدی کے اختتام اور اگلی صدی کے شروع میں صحیح العقیدہ امتی یا پھر کئی ایسے افراد پیدا فرما دیتا ہے جو شریعت کی پاسداری کرتے ہیں، قرآن و سنت کی ترجمانی کرتے ہیں، اس کے مطابق عوام کے عقائد کو پختہ کرتے ہیں۔
وہ لوگ جنہوں نے اپنے ادوار میں اٹھنے والے فتنوں کی سرکوبی کی اور ہر قسم کی بری فطرت کو ختم کیا، بدعات کو ختم کیا اور دین اسلام قرآن و سنت کو رائج کیا، وہ بہت بڑی عظیم ہستی ہیں جو ماہ سفر کے آخر میں بھی کچھ ایسی ہیں جن کا آخری عشرہ میں وصال ہے، اس میں تعلق رکھنے والی عظیم ہستیاں جنہوں نے اسلام کا پرچم ہمیشہ بلند رکھا، اپنے نفس کی اپنی ذات کی پرواہ نہیں کی۔ آج تو ہمیں کوئی تھوڑا سا بھی ہماری جیب گرما دے تو ہم پتہ ہے کہاں سے کہاں چلے جاتے ہیں، عجیب و غریب کیفیت ہو جاتی ہے، اسلام کے اندر تروڑ بروڑ شروع ہو جاتی ہے۔ لیکن اللہ تعالیٰ جل مجدود جن کو توفیق عطا فرماتا ہے نا، پھر ان کو ان چیزوں کی پرواہ نہیں ہوتی، اپنی جان کی بھی پرواہ نہیں ہوتی۔ وہ کہتے ہیں جو بھی سجن ہوا ہوا کہ جو بھی سجن ہوا، وہ پرواہ نہیں کرتے۔ یہ قرآن و سنت کے اندر ان کے جذبات کو اللہ تعالیٰ جل مجدود نے ذکر کرا۔